الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، انسان کی فطری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت نکاح بھی ہے. نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی کے دوسرے شعبوں کے متعلق ہدایتیں کی ہیں، آپ نے بھی اس کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر ہدایتیں کی کہ جس کے نتیجے کے اندر نکاح کا اصل مقصد حاصل ہو اور نکاح بابرکت ہو. نکاح کے موضوع کے اوپر متعدد مرتبہ بات ہوتی رہتی ہے، اور خاص کر کے یہ نکاح جس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، اس میں شریعت کی ہدایتوں کو ایک طرف رکھ کر ہم نے اس کو رسم و رواج کا پلندہ بنا دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر نکاح کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اور پھر بعد میں ہم روٹے پیٹتے ہیں کہ بھائی لڑکے لڑکی میں بن نہیں رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، ہمارے گھر کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں. نکاح کے نتیجے کے اندر اولاد ہوتی ہے تو اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس کا رونا ہم پیٹتے ہیں. اور نکاح جب اس کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے تو پھر ہماری نظر اور طرف جاتی ہے کہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ میلا کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر باپوؤں کے چکر میں ہزاروں روپیے ہم گنوا دیں گے. لیکن اصل مرض کیا ہے اور یہ خرابی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ نکاح جو ایک فطری ضرورت ہے، ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ کے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی ہر لڑکا چاہے گا، ہر لڑکی چاہے گی کہ ہمارا نکاح بابرکت ہو، مقصد زندگی حاصل ہو، آپس میں محبت ہو، نیک صالح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہو، اور دل اور دماغ کے سکون کا ذریعہ ہو. ہر ایک یہ چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی صاف طور پر ہدایتیں کی کہ نکاح کی شروعات لڑکی کے انتخاب سے ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی صاف ہدایت کی کہ عام طور پر ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے نکاح کے بارے میں جو دلچسپی ہوتی ہے، وہ دلچسپی کے چند اسباب ہوتے ہیں. بعض مرتبہ کسی لڑکی کے حسن و جمال کی بنا پر اس سے نکاح میں دلچسپی ہوتی ہے. بعض مرتبہ کسی کی خاندانی شرافت، اونچے خاندان کی وجہ سے اس خاندان کی لڑکی سے نکاح میں دلچسپی ہوتی ہے. بعض مرتبہ کہ بھائی لڑکی بڑے مالدار گھرانے کی ہے، اس وجہ سے دلچسپی ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ دلچسپی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی دیندار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے تو اپنے اس نکاح کے مقصد میں کامیابی حاصل کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورتی کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن جہاں اگر دونوں کا مقابلہ ہو، مثلا ایک عورت مالدار گھرانے کی ہے
لیکن دینداری میں وہ ایسی نہیں جو دوسرے غریب گھرانے کی ہے لیکن وہ دیندار ہے، تو ایسے موقع پر دیندار لڑکی کو ترجیح دے۔ ایک طرف ایک لڑکی ہے جو بڑی حسینہ جمیلہ ہے اور لیکن وہ دیندار وہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے کہ جو معمولی حسن و جمال رکھتی ہے لیکن دیندار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ترجیح دے۔ لہذا آپ نے یہیں سے پہلے جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہیں سے ہدایت دی کہ نیک اور صالحہ لڑکی کا انتخاب کرے، پھر اس کے بعد جب نکاح کرے تو اب نکاح کیا ہے؟ اب نکاح کی شریعت کے اندر جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں کہ بھئی یہ شرائط پائی گئی نکاح ہو گیا۔ شریعت کی جو ہے وہ نکاح، شریعت کی نکاح کے اندر اور شریعت کے قانون کے مطابق ایجاب و قبول ہو گیا۔ لڑکی کی طرف سے جو ہے وہ وکیل عامتاً ایجاب کر لڑکی پیشکش ہوتی ہے اور لڑکا اس کو قبول کرتا ہے، یا لڑکے کی وکیل کی طرف سے، لڑکی کی وکیل کی طرف سے جو قاضی صاحب کراتے ہیں اس کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے قبول کہتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، مہر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے ایجاب و قبول ہو گیا، مجمع کے سامنے، گواہوں کے سامنے نکاح شرعی طور پر وجود کے اندر آ گیا۔ اب نکاح سے پہلے کا مرحلہ ایک منگنی کا آتا ہے۔ اب منگنی بھی کیا ہے کہ بھئی جو ہے وہ کسی لڑکی کا انتخاب کرے، لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کیا جائے، یا جو ہے وہ لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جائے، یہ پسندید جو ایک دوسرے کو جو پسند کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے عامتاً ہمارے اگلے زمانے کے اندر جو ہمارے بڑی عمر کے جو ہیں وہ ہیں یا جو ادھیڑ عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگلے زمانے کے اندر ہمارے والدین ہی خود رشتہ طے کرا دیتے تھے۔ اب عامتاً بچپن کے اندر طے ہو جاتا تھا، اب پھر جو ہے وہ خوشی خوشی نکاح ہو جاتے تھے آپس کے اندر۔ اب اس میں پسندیدگاہ ناپسندیدگاہ کا کوئی مسئلہ عامتاً پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، اور الحمدللہ وہ والدین چونکہ سارے پہلوؤں کو سوچ کر انتخاب کرتے تھے، اب لڑکا لڑکی دونوں کو چوں چرا بغیر جو ہے وہ نکاح کر لیتے تھے، اور سب کی زندگی الحمدللہ کامیابی کے ساتھ گزرتی تھی، ہنسی خوشی برکتوں والی زندگی گزرتی تھی۔ ہاں، شریعت کی طرف سے لڑکے لڑکی کو اس کی اجازت ہے کہ بھائی اپنی پسند کا نکاح کرے، لیے ہیں چلو اپنی لڑکا جو ہے وہ اگر کہیں کہ بھائی مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے تو والدین زبردستی نہیں کر سکتے، لڑکی اگر کہے مجھے یہ پسند نہیں تو والدین زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات بتلا رہا ہوں کہ بھائی نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ جب والدین کے سوچتے تھے کہ بھائی یہ میری لڑکی کا یا میرے لڑکے کا اس جوڑے میں مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ اس کے نتیجے کے اندر منگنی کر دیتے تھے، طے کرتے تھے، قصہ ختم۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چلو لڑکی کا انتخاب کرے لڑکا، اور لڑکی کہے کہ ہاں مجھے یہ لڑکا پسند ہے، ظاہر رضامندی سے وہ بات اچھی ہے، لیکن پھر اس منگنی کو باقاعدہ جو ہے وہ ہم اس میں اتنے بکھیڑے اب شامل کر دیے ہیں کہ شروع ہی سے نکاح کی برکتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اب ہماری جو ہے وہ پنچ کی طرف سے پھر باقاعدہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا کہ بھائی اس طریقے سے معمولی ایک دو آدمی جا کر جو ہے وہ طے کر لے، اور کوئی کسی قسم کی نہ دعوت ہو، نہ کسی قسم کا شو ہو، نہ کسی قسم کے مٹھائی کے پیکٹ ہو، نہ کسی قسم کے 501 کا جو ہے وہ کوئی کور ہو، یہ سب طے کیا ہے۔ یہ سب کس نتیجے کے اندر کہ اب یہ دھیرے دھیرے باتیں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن بہت سی مرتبہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مدت کے لیے تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ سارے قوانین کو ہم ایک طرف لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ منگنی کے اندر جو عام
عامتاً آج کل جو رسوم و رواج ہمارے یہاں وجود میں آئے ہیں کہ باقاعدہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتے ہیں 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی ہمارے گھر سے اتنے آئیں گے، بھائی ہم کو تو خوشی کرنا ہے۔ ارے بھائی خوشی کرنا ہے تو اپنے پیسوں پر اپنے گھر اپنے دوستوں کو بلا کر کھلاؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ لڑکی والوں کے سر پہ ڈال کر ہمیں تو خوشی کرنا ہے، حلوائی کی دکان پر نانی ماں کا فاتحہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا اب ظاہر ہے کہ یہ بیچارے عامتاً چونکہ لڑکی والے وہ ایک قسم کے مجبور ہوتے ہیں، ہاں وہ بہت سی مرتبہ خود کہلانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی طرف سے 2-4 آدمی آنا 8-10 آدمی آنا، کیونکہ اگر نہیں کہلائیں گے تو پھر وہاں سے میڑے ٹہنے ان کو سہنے پڑیں گے۔ یہ سب شرما شرمی کے نتیجے کے اندر جو مال ہم یا جو بھی گلاس ہم جو ہے وہ اڈیلتے ہیں، جو مٹھائی ہم کھاتے ہیں، جو پیکٹ ہم لے کے جاتے ہیں، شرما شرمی کے نتیجے کے اندر اور لڑکی والوں کی طرف سے مجبور ہو کر نہیں دیا گیا، خوشی سے نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اب بیچارے لڑکی والے تو زبردستی مجبوری کے اندر کرتے ہیں یہ سب، لہذا لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ہماری تاریخ جو بھی طے ہو گئی ٹیلی فون پر طے کر لے۔ دنیا بھر کے سارے معاملات آج آن لائن ہوتے ہیں، لوگ کروڑوں کا کاروبار آن لائن کرتے ہیں، ساری چیزیں آن لائن ہوتی ہیں، تو بھئی یہ تاریخ کیوں آن لائن طے نہیں ہو سکتی؟ یہ تاریخ کیوں ٹیلی فون پر طے نہیں ہو سکتی؟ یا چلو 1-2 آدمی جا کر جو ہے وہ کیوں نہیں طے کر سکتے؟ یہ سب اس میں پیسے کا بچاؤ ہے، وقت کا بچاؤ ہے، اور ہم جو نکاح ہمارے ماتحت کا لڑکے یا لڑکی کا ہو رہا ہے اس کے برکت کا یہ سبب ہے۔ یہیں سے ساری برکتیں ہم ختم کر دیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ اختلافات یہیں سے وجود میں آتے ہیں۔ لڑکے والوں کا بھائی ہم یہ ایسا نہیں دیا گیا، ویسا نہیں دیا گیا، یہ نہیں پلایا گیا، وہ نہیں پلایا گیا۔ اب 2 رشتے آپس کے اندر ملتے ہیں، محبتوں کے بجائے یہیں سے پھر نفرتوں کا بیج پڑ جاتا ہے۔ لہذا ایک تو یہ منگنی کی وواہ کی جو رسم ہے ہمارے پنج کی طرف سے یہ طے بھی ہے کہ بھئی یہ 10-15 کا ٹولہ لے کر جانا یہ ہمارے پنج کے قانون کے خلاف بھی ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح وغیرہ کی رسموں کے اندر لوگ عامتاً دیکھا دیکھی کا معاملہ کرتے ہیں، فلانے نے کیا میں بھی کروں گا، فلانے نے کیا میں بھی کروں گا، اور لہذا میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں کامیابی ان رسموں کو چھوڑنے میں اس وقت مل سکتی ہے جبکہ 2 طبقے خاص طور پر عمل کرے۔ ایک تو علماء کا طبقہ، کہ علماء کا طبقہ طے کرے کہ اپنے یہاں خود کا نکاح ہو یا اپنے ماتحت لڑکے لڑکی کا نکاح ہو تو پوری شریعت کی پابندی کرے، سادگی کے ساتھ نکاح کرے۔ اور دوسرا طبقہ مالداروں کا ہے، مالدار لوگ اگر سادگی سے نکاح کریں گے تو غریبوں کے لیے سادگی اختیار کرنا آسان ہو جائے گی۔ جب مالدار اور کروڑ پتی سادگی کے ساتھ نکاح کرے گا تو پڑوس میں اگر کوئی غریب ہوگا تو ان کو اپنے لڑکے لڑکی کا نکاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ بھائی ان کو دیکھو اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں پھر بھی کیسی سادگی کے ساتھ نکاح کیا، تو اگر ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لہذا اس میں یہ 2 طبقے پہل کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها، جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھی رسم ڈالی تو اس پر عمل کرنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور بعد میں اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جو ایک اس نیک طریقے پر روش
پر رواج پر چلیں گے سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اس کے جو ہے جتنا ثواب اس کو دوسروں کو ملے گا ان سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر اس کا مد مقابل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہ ووزر من عمل بها، کہ جس آدمی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، بری رسم ڈالی، تو یاد رکھیے کہ اس کو تو اس برائی کو بھگتنا پڑے گا ہی، اس کا گناہ ہوگا ہی، لیکن ساتھ ساتھ بعد میں اس کے دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے، وہ برے طریقے کو اختیار کریں گے، وہ برا طریقہ اختیار کرنے والوں کو تو گناہ ہوگا ہی، ان سب کا گناہ پہلے یہ روش ڈالنے والے کے کھاتے میں بھی جمع ہوگا۔ لہذا یہ بڑی جو ہے وہ چونکا دینے والی بات ہے۔ آج نئی نئی رسمیں جو غیروں کی ہے وہ ہمارے اندر آ رہی ہے۔ ایک رسم آ رہی ہے کہ بھئی جو یورپین لوگوں کی ہے کہ جب نکاح کی تاریخ طے ہو تو بھئی سارے لڑکے لڑکیاں ایک ہی قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ یہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا تھا اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جو یورپین جو رسم ہے اس میں یہیں تک بس نہیں ہے، اس میں معاملہ بہت آگے بڑھتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اس پر روک نہیں لگائی تو پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں سے کہاں آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کے اوپر نظر رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کے اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ لڑکے نہیں مانتے، لڑکیاں نہیں مانتی، یہ عذر کافی نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ماتحت لکھتے ہیں کہ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، یہاں پر آگ کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اور اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کا ناسمجھ بچہ، ناسمجھ ماتحت اگر آگ لگی ہو اور وہ اپنی ناسمجھی کے نتیجے کے اندر آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آدمی صرف نصیحت پر اکتفا کرے گا، بیٹا وہاں مت جانا، آگ لگے گی، جل جائے گا، تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے تو مر بھی جائے۔ ایک مرتبہ کہیں، دو مرتبہ کہیں، تین مرتبہ کہیں، کیا صرف کہنے پر اکتفا کرے گا؟ کہے گا، پہلے تنبیہ کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آدمی پکڑ کر دو تماش لگا کر اس کو اپنے پاس لے آئے گا۔ یہ برائیوں سے اپنے ماتحتوں کو روکنے میں صرف ہماری یہ ذمہ داری کافی نہیں ہے کہ میں تو بہت سمجھاتا ہوں مانتا نہیں ہے۔ بیٹے کو اگر کینسر ہو جائے تو آدمی کیسا آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے ماتحتوں کو بچانے کے لیے اس قسم کی کڑن اور اس قسم کی ہماری کوششوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور ایک اس سے بہت جو ہے زیادہ خطرناک بات یہ سننے میں آئی ہے کہ یہ جو غیروں کے اندر پیٹھی چھوڑتے ہیں، پیٹھی وہ ہلدی لگاتے ہیں، یہ رسم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آنے لگی ہے۔ یعنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جو خالص غیروں کا طریقہ، جو ہمارے نام کے دشمن، ان دشمنوں کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کیا ہے، ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ یہ نکاح کے اندر بڑی بڑی برکت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا آسان طریقہ بتلایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم سے کم ہو، جتنا خرچ کم، جس نے بکھیڑے کم، جتنے جو ہیں وہ ٹینشن کم، اتنا ہی نکاح بابرکت ہوگا۔ یہ نکاح جو ایک خالص جو ہے جس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، ایک فطری اور ضرورت کی چیز ہے، ہم نے اس کو ایسا بنا لیا ہے کہ نکاح کئی مہینوں سے پہلے لسٹ تیار ہوتے ہیں، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، یہ لباس بنایا جائے گا، وہ کیا، جائز حد تک اچھا لباس بنانا، اچھا کھانا بنانا جائز حد تک اس کی گنجائش ہے، لیکن خلاف شرع امور اور غیر شرعی امور کی اس میں بالکل اجازت
اجازت نہیں ہوگی، اور آدمی پھر دیکھا دیکھی میں فضول خرچی کے اوپر اتر آتا ہے، اپنی بساط نہ ہو اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تو میں جو ہے یہ خاص کر کے قوم کے جو مالدار لوگ ہیں، مالدار طبقہ اور علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اللہ کے لیے آپ نگاہ میں سادگی والا طریقہ اختیار کیجئے۔ ہمارے سامنے سلف کے واقعات ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شیخ، آپ کی 2 صاحبزادیاں، ایک سالانہ جلسے کا موقع ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آئے ہوئے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت جی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہے وہ حضرت کی بڑی صاحبزادی کا طے تھا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، ان سے چھوٹی صاحبزادی کا جو ہے وہ طے تھا رشتہ۔ اب گھر سے مغرب کے وقت نکل رہے ہیں، اب حضرت نے دیکھا کہ یہ مقدس جماعت آئی ہوئی ہے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھا یہ بڑے مقدس ہستیاں ہیں، کیوں نہ ان کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا جائے۔ گھر پر عشاء کے وقت جاتے جاتے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ ان کا نکاح جو ہے ابھی عشاء کے بعد جو مجلس ہے اس کے اندر پڑھا دینا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں نے، اہلیہ نے کہا کہ پہلے سے کہا ہوتا تو 1-2 جوڑے کپڑے ہی بنوا لیتی ان لڑکیوں کے لیے۔ میں کہا کہ اچھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ لڑکیاں ننگی پھر رہی ہیں، کپڑے تو بہرحال ہیں ہی۔ اب وہ دلہے کی تیاری کیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس 2 عربی رومال تھے، دونوں کو ایک ایک دے دیے کہ یہ پہن کے آ جانا۔ جلسے کے اندر اتنی سادگی سے نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے، حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ مدینے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے بدن کے کپڑوں کے اوپر وہ خوشبو کا نشان تھا جو عامتاً عورتیں لگایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ جیسے ہمارے ہاں کسی کے جو ہے کپڑوں پر چمک لگی ہو تو فوراً دوست کہیں گے بھائی کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے۔ اچھا نکاح کیا ہے، خیر کیسی عورت سے؟ فراری انصاری لڑکی سے جو ہے وہ نکاح کر لیا، حضور موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق حضرت عبد الرحمن ابن عوف نکاح کر رہے ہیں اور حضور کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون ہے؟ گھر میں کوئی فاقے نہیں تھے، ان کے اپنے وقت کے دنوان صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ایسے دنوان ان کے انتقال کے بعد سونے کو تقسیم کرنے کے لیے کلاڑے سے کاٹا گیا۔ اتنے بڑے مالدار تھے، نکاح کر رہے ہیں اور حضور کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لہذا اگر بابرکت نکاح چاہیے، بامقصد نکاح چاہیے، نکاح کے مقاصد حاصل ہو، اس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، اور سادگی طریقہ اختیار کریں گے، ہمارا پیسہ بھی بچ جائے گا۔ آج 2 پیسے کمانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور ان فضول خرچیوں کے اندر ہم اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیسوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اپنے اپنے گھروں میں نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔